فاتحہ برائے تمام مرحومین ابینا و سلمین اور سارے شہداء اسلام، سارے علماء اسلام اور ہمارے حاضرین کے مرحومین اور تمام دنیا جہان کے مومنین و مومنات مرحومین کے لیے فاتحہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ صلوات اللہم صل علی محمد وآلہ۔ عزیزان گرامی، جو موضوع اس وقت چنا گیا ہے وہ ہے بغض علی سے حاوی حب علی، یعنی نوجوانوں کے لیے بتا دوں کہ lovers of علی are mightier are heavier than the enemies of علی۔ تو اس کے اوپر چند نکات پیش کرنے ہیں مختصراً انشاءاللہ، اور اس کے لیے جو آیت تجویز کی گئی ہے یہ قل لا اسألکم، یعنی اے رسول، اے ہمارے حبیب، اپنی امت سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کوئی تبلیغ رسالت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی کمپنسیشن کچھ نہیں چاہتا، بس اپنے اقربا کی، اپنے قرابت داروں کی محبت چاہتا ہوں۔ تو عزیزان گرامی، پوری تاریخ اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں جتنے بھی معاملات ہوئے، جتنے بھی حالات پیدا ہوئے، جو بھی باتیں بنی، اس سب کا نچوڑ جو ہے یا حب اہل بیت ہے، یا بغض اہل بیت ہے۔ جو اہل بیت ہمارے 14 معصومین، 12 امام ٹوٹل، یعنی ایک غائب، تو ٹوٹل امام، اس میں اسٹارٹ ہوتا ہے سارا مسئلہ ان لوگوں کا جو بغض کا ہوتا ہے وہ سارا امام علی علیہ السلام سے ہوتا ہے۔ تو ہم ہر وقت یہی اسی کا ذکر کرتے ہیں، کتابوں میں بھی ہوتا ہے، بیانات میں بھی ہوتا ہے، مجلسوں میں بھی ہوتا ہے، بغض علی، حب علی، یہ بہت عام کامن سبجیکٹ ہے، آپ سب جانتے ہیں۔ تو جو بھی عالم اسلام میں واقعات ہوئے، یہ بغض علی اور حب علی یہ اس لیے ہوئے کہ یہ دو چیزیں چلیں، اور یہ اس لیے چلیں کہ دو لائنیں بنی، ہر ایک لائن نے ایک چیز اختیار کر لی۔ جس نے اہل بیت کی محبت اختیار کی، جس نے اسلام کو دین سمجھ کر قبول کیا، اس نے اہل بیت کی محبت اختیار کی، کیونکہ اہل بیت کی محبت، علی کی محبت ہی دین اسلام کی قیمت تھی، کیونکہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر محبت کرو گے تو اللہ کے رسول کو آپ نے اس کی دے دی، اس کی اجرت، تو یہی قیمت تھی۔ اور جنہوں نے اس کو قبول کیا، انہوں نے اسلام کی قیادت، اسلام کی سربراہی اہل بیت کو سونپ دی، کہ مذہبی قیادت، مذہبی سربراہی جو کچھ ہم پوچھیں گے وہ ہم ان 12 اماموں سے پوچھیں گے، 14 معصومین علیہ السلام سے پوچھیں گے، ہم کسی اور سے نہیں پوچھیں گے۔ ایک جو دوسری لائن ہے وہ حکومت والی چلی، اور حکومت والی لائن نے اپنے آپ کو اہل بیت سے علیحدہ رکھا۔ وہ اس لیے رکھا کہ ان کی سیاسی مصلحت تھی، انہوں نے سوچا کہ اگر اہل بیت کے ہم قریب کریں گے تو ہماری ان سے بن نہیں سکتی، کیونکہ سیاسی بالادستی ان کی رہے گی، اہل بیت کی،
تو یہ کام ہونے سے رہا. اگر ہم اہل بیت کو قریب کریں گے تو پھر ہمیں ان سے پوچھنا پڑے گا, ان کے اشاروں پہ چلنا پڑے گا, اور جو وہ کہیں گے تو ایسی حکومت میں فائدہ کیا جس میں ان کے اشاروں پہ چلنا پڑے اہل بیت کے, اور ان کی بالادستی رہے, ان کی خدمت مختاری رہے اور ہمارا کچھ نہ رہے. تو یہ 2 لائنیں اس طرح چلی. یہ ذرا سا میں نے اپنے چھوٹے بچوں کے لیے ذرا نچوڑ دے دیا. اسٹارٹ جانتے بھی ہیں ماشاءاللہ, لیکن تھوڑا آسان الفاظ میں. اب جو اسکول آف جورسپونڈنس, جو فقہیں جو الگ الگ اس میں آئیں, تو ہم نے تو سارا ائمہ اہل بیت سے لے لیا کہ ہم کو کس طرح سے اپنے مسائل حل کرنے, دینی, دنیا کے, آخرت کے, کہ کس طرح نماز, کیا جائز, کیا حلال, کیا حرام, کیا وہ ہم نے ائمہ سے لے لیا, کسی اور سے نہیں لیا. یہی وہ پورا ہمارا جو ہے اصول رہا. لیکن جو دوسری لائن تھی, انہوں نے یہ اہل اللہ کے رسول کے شہادت کے بعد, وفات کے بعد, جو سمجھے شہادت کے بعد اعلان کر دیا کہ سارے کے سارے صحابہ مجتہد ہیں, حق پرست ہیں, ان میں سے جس سے بھی جو چاہو لے لو. اب میں اپنے بچوں کے لیے ذرا یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اہل بیت کو مانا, ایک کے بعد 12 امام آئے, 1 2 3 4 امام علی, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, اور 11 اور باقی معصومین کا سلسلہ, معصوم اماموں کا سلسلہ چلا, وہ ایک کے بعد چلا. ان کا جو کہنا ہے کہ سارے کے سارے مجتہد ہیں, سارے کے سارے جاننے والے ہیں, علم رکھنے والے ہیں. تو جب حجۃ الوداع کا واقعہ ہوا ہے تو وہ سارے کے سارے تو نہیں تھے, 1,20,000 تھے, اور سب ایک وقت میں تھے. تو آپ کے ایک وقت میں جس سے جو چاہو پوچھ لو. اچھا ٹھیک ہے, پوچھ لو. جو پوچھا گیا, جس نے جو بتایا, جس نے جو سمجھا, جس صحابی نے جو چھپایا, اور جس صحابی کو جو یاد نہیں رہا, ہر ایک نے الگ بتایا. اس سے ہماری الگ الگ راہیں پیدا ہو گئی, الگ الگ راستے بن گئے کہ اس نے یہ بتایا میں اس طرح عمل کروں, اس نے یہ بتایا. تو ایک کیا ڈی سینٹرلائزیشن ہو گیا, مرکزیت ختم ہو گئی, اور الگ راستے بن گئے جو بننے تھے, اور مسلمانوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اب اس اختلاف کا اثر آج تک ہمیں نظر آتا ہے. اب میں اپنے موضوع پہ آ رہا ہوں, اس تمہید کو ہٹا کر, کہ جو ہمارا اختلاف تھا وہ یہی ہے, بغض علی پہ حاوی حب علی. حب علی چلا, بغض علی چلا, اور اب اس کو جو ہم نے دیکھا اپنے 1400 سال کی ہسٹری میں, اور آج تک دیکھتے ہیں کہ ہر طرح سے اس طرح کا بیان ہوتا ہے کہ بغض علی میں کوئی اپنی طرف سے کوئی مکالمہ کرتا ہے, کوئی مناظرہ کرتا ہے, کوئی کتاب لکھتا ہے, کوئی شاعری کرتا ہے, اور کوئی حیوانات بھی ہیں جو اس میں شامل ہیں جن کا حب علی سے کیا تعلق. ٹھیک ہے, اتنا وقت نہیں کہ بغض علی اور سب پہ جا سکیں, تو تھوڑا میں اس کو پیش کرتا ہوں. اب جو شاعروں نے جو لکھا, تو آپ یہ دیکھیں کہ بغض علی پہ حب علی کیسے حاوی ہے. ایک زمانے میں لکھا گیا تھا, روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. کہنے والے نے لکھ دیا بغض علی میں اتنا سا لکھا, لیکن آپ دیکھیں حب علی حاوی کیسے ہے. اس نے اتنا لکھا, اس نے اتنا لکھ دیا حب علی میں کہ بتاؤ جواب ہمارے ہیں. آپ تو صرف اتنا کہہ کے چپ ہو گئے, آپ بھی تو مزید بتاؤ. ان کا تو منہ بند ہو گیا, ٹیپ لگ گئی منہ پہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. روئے وہ جو قائل ہو ممات شہداء کے, ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یہ ایک طنز ہے. طنز یہ ہے کہ جو شہید کو جو نعوذ باللہ مردہ مان رہے ہیں وہ روئیں. یعنی امام حسین علیہ السلام اگر شہید ہیں تو زندہ ہیں, ہم کیوں روئیں اس پہ. ٹھیک ہے, ایسی بات کی. تو اس کے جواب میں علامہ نقوی صاحب نے ایک شعر لکھا تھا, کیا رو گے ان کو جو ہلاک ابدی ہیں, کیوں زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے. یعنی جو ہلاک ابدی ہے, جو جنم حاصل ہو گیا, تم اس کو رو گے, شہیدوں کو نہیں رو گے. ٹھیک ہے. علامہ نقوی صاحب نے تو بظاہر ایک شعر کہا, محسن نقوی مرحوم نے پوری نظم کہہ دی. اصل میں چونکہ انہوں نے شعر سے حملہ کیا تو شعر سے جواب ہوگا نا, نظم کا نظم سے جواب ہوگا. جیسے تلوار کا تلوار سے, وقت صفین آپ نے دیکھی, جمل آپ نے دیکھ لی, بہت ساری چیزیں آپ نے دیکھ لی, یہ جنگیں. تو محسن نقوی مرحوم مختلف اشعار کہتے ہیں, چند ایک میں آپ کو دے دوں.
کہتے ہیں بڑے فخر سے ہم غم نہیں کرتے، ماتم کی صدا سنتے ہیں ماتم نہیں کرتے، اپنا کوئی مرتا ہے تو روتے ہو تڑپ کر، اور سکتے پیغمبر کا کبھی غم نہیں کرتے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ درود بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وہ لوگ کیا سمجھیں گے رمض شہادت جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے ہیں۔ اب بچے ہمارے بولیں گے عید اور محرم کیا مطلب؟ 8 ذی الحج کو ہم عید کریں قربان، جناب اسماعیل علیہ السلام شہید ذبح ہو رہے تھے، اللہ نے بچایا لیکن یاد منا رہے ہیں۔ اس سے 1 مہینہ بعد 10 محرم کو عاشورہ کو امام صلی اللہ علیہ وسلم تو ذبح عظیم شہید ہو گئے، تو ہم کیا اس کا غم نہیں منائیں گے؟ جو عید تو کرتے ہیں محرم نہیں کرتے۔ پھر آگے وہ کہتے ہیں، ان کو تھوڑا جواب دیتے ہیں کہ کیوں دل جلتا ہے آپ کا، کیوں پھٹتا ہے سینہ، ہم آپ کے سینے میں تو ماتم نہیں کرتے۔ اچھا، اب جو اعتراض تھا نا کہ ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے، اس اعتراض کے جواب میں انہوں نے مسلسل 3 شعر ان کو داغ دیے کہ گریہ کیا یعقوب نے، ان کو بھی تو ڈھوکو، یوسف ابھی زندہ ہے یوں غم نہیں کرتے۔ بھئی حضرت یعقوب نے کیوں گریہ کیا تھا؟ حضرت یوسف نے وَبَيَّضَتْ بَيْنَهُ وَهُوَ كَظِيمٌ جو والی آیت ہے کہ حضرت یوسف پر حضرت یعقوب نے اتنا گریہ کیا کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ آدم نے تو ہوا کے لیے پیٹا ہے سینہ، سمجھاؤ انہیں زندوں کا ماتم نہیں کرتے۔ حمزہ تو شہیدوں کی بھی سردار ہے، لیکن حمزہ تو شہیدوں کی بھی سردار ہے لیکن کرتے نا محمد تو ہم بھی نہ کرتے ہیں۔ دلیل سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں آپ کو اب انہوں نے آخری 3 کنکلوژن میں 3 شعر دیے ہیں جو دھنا دھن لگ رہے ہیں، کیونکہ بغض علی کی بات ہے نا، تو کہہ رہے کہ حق بات یہ ہے، حق بات ہے کہ بغض علی کا ہے یہ چکر، تم اس لیے شبیر کا ماتم نہیں کرتے۔ پھر اس کے بعد ایک اور دیا ہے کہ ہمت ہے تو پیغمبر سے، ہمت ہے تو محشر میں پیغمبر سے یہ کہنا ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اور آخری انہوں نے صحیح ان کو جواب دے دیا کہ محسن یہی مقبول روایت ہے جہاں میں قاتل کبھی مقتول کا ماتم نہیں کرتے۔ The killers don't weep on the person who they killed۔ صحیح ہے بچوں کے لیے۔ اب میں آپ کو ذرا آگے اس کو لے جاؤں ایک حیوانات کی طرف، جو شہد کی مکھیاں کیسے حب علی کر رہی ہے، ٹھیک ہے؟ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی یہ کتاب خطیرۃ الجواہر اور کتاب میں بھی روایت ہے، اور کتاب لمحات الانوار میں بھی روایت ہے۔ یہ بڑی لطیف روایت ہے کہ مولا علی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے ہیں، نخلستان سے گزر رہے ہیں، دونوں روایتیں، نخلستان بھی جگہ بھی، ٹھیک ہے، 2 کتابیں۔ اچھا، شہد کی مکھیاں آئیں، کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کی دعوت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور تو ظاہر ہے منطق الطیر جو کہ جانوروں کی بولی، جب سلیمان جانتے ہیں منطق الطیر تو حضور تو سردار سلیمان ہے، فخر سلیمان ہے۔ انہوں نے تو حضور کو خیر وہ بولا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ان کو لے کر گئی اور کہا کہ جو شہد ہم نے جمع کر رکھا ہے اس کو ہم آپ کی اور آپ کے وسیع مولا علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضور نے کہا جیسے کہ ٹھیک ہے شہد، تو کہا اور اس کے لیے رس حضور نے کہا کہ دیکھو اصل میں حضور تو جانتے ہیں اپنے علم رسالت سے، اور امام علی جانتے ہیں اپنے علم امامت سے، ما کان وما یکون سبھی جانتے ہیں، لیکن یہ بات ہم تک کیسے پہنچی؟ تو حضور نے اس سے پوچھا کہ یہ شہد کا جو رس ہے، تو اس کے لیے اس سے سوال کیا، تو شہد کے رس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود سورہ نحل میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ وحی کرتا ہے شہد کی مکھیوں کو کہ تم پہاڑوں پر جاؤ، پھولوں سے رس حاصل کرو اور رس حاصل کرو، اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کے شکم کے اندر جو ہم نے مایا رکھا ہے اور جو کچھ انہوں نے رس حاصل کیا ہے، مختلفت الالوان، اس کے کئی رنگ ہوتے ہیں، اور جو اس کے اندر ہم نے مایا رکھا ہے، مایا مینس اردو کا ورڈ ہے، انگلش میں لکوڈ، عربی میں شراب، اور آسان ورڈ میں پینے کی چیز رکھی ہے، اس میں فی ہے شفاء للناس، یہ اللہ نے اس میں شفا رکھی ہے، ٹھیک ہے۔
اب شہد کی مکھی شہد جمع کرے، رس جمع کرے، اس کو شہد میں کنورٹ کرے، اور اللہ کہتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے شفا رکھ دی ہے. تو چونکہ بات سے سامنے کی بات ہے جو امام علیہ السلام اس بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شہد ہے یہ اس کا ظاہر ہے، اس کی تعبیر اور اس کا باطن. اس سے مراد علم علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کیا کہنا، حوالہ یاد نہیں ہے، کتاب سوچنے دو. کہاں سے پوچھ رہے ہو، نصاب سوچنے دو. علی کی زندگی میں کوئی ایسا سوال تو لاؤ جب علی نے کہا ہو، جواب سوچنے دو. تو یہ مولا علی نے بتا دیا کہ جو شفاء للناس ہے وہ میرا علم ہے، اور علم جو ہے وہ انسانوں کے لیے شفا ہے. اب چونکہ وہ ظاہر ہے اب بتا رہی ہیں کہ وہ رس، اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ وہ رس جو آپ جمع کرتی ہیں، تو یہ بتاؤ کہ یہ رس شہد میں کیسے تبدیل ہو جاتا ہے، یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے. کیونکہ میرا خیال ہے مجھے گوگل میں دیکھنا تھا کہ یہ جو سائنس کی باتیں وہ کیا کہہ رہی ہیں، لیکن مجھے موقع نہیں ملا. سوری، آپ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ یہ بھی تو کچھ بجا بتاتے ہیں نا کہ ہاؤ ڈز اٹ کنورٹ. کیونکہ پھولوں کا رس جب آپ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں شہد کی مکھی جس پھولوں پہ گئی ہے تو وہ پھولوں کے رس کو آپ دیکھیں تو وہ کڑوا ہوتا ہے، پھول بھی کڑوا ہوتا ہے، کہیں سے بھی میٹھا نہیں ہوتا، تلخ ہوتا ہے. تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے پوچھا نا، تو شہد کی مکھی نے کہا کہ جب ہم رس جمع کر لیتی ہے تو اللہ کی وحی آتی ہے کہ تم اب دو حوالے ہیں نا، 3 دفعہ یا 10 دفعہ محمد اور آل محمد پر درود بھیجو. اللہم صلی علی محمد. تو وہ تلخ رس جو شہد کی مکھی درود بھیج کر مٹھاس میں تبدیل کر دے. اب آپ کے سامنے اپنے آگے کی منزل پہ جا رہا ہوں، آپ کے سامنے ایک سوال رکھ رہا ہوں، فوڈ فار تھاٹ رکھ رہا ہوں کہ شہد کی مکھی کو یہ طاقت دی ہے کہ وہ درود پڑھ کر وہ شہد میں بنا دے، میٹھے کو میٹھا بنا دے، تلخ کو. ہم زندگی بھر درود پڑھتے رہیں، تلخیاں دور نہیں ہوتی. لہجے میں، انداز میں، دلوں میں وہی تلخیاں موجود ہیں. ہم چاہتے ہیں درود پڑھ کے کہ ہماری تلخیاں دور ہو، رشتوں میں شیرینی آئے، رشتوں میں تلخیاں دور ہو، رشتوں میں ایک دوسرے کی قدر آئے، رشتوں میں اعتماد آئے، لیکن نہیں ہو رہا. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پہ بھی بات ہوگی. ابھی مختصر وقت میں دامن گنجائش کو دیکھ کر تو آپ درود پڑھے، میں آگے جاؤں. اللہم صلی علی محمد. 10 منٹ. تو ایک حب علی اور بغض علی، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ہم اس مکالمے میں سمجھ سکتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ حملے ہوتے ہیں، جواب ہوتا ہے، مکالمہ بھی ہے، اشعار بھی ہے، ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ مکالمہ ہے امام کے شاگرد کا. مشہور شاگرد ہیں، یہ ہے بہلول، اور بہلول دانا کے نام سے مشہور ہے. بہلول کے بہت سارے واقعات معروف ہیں، لیکن یہاں پر بہلول نے ایک خاص موقع پہ خاص وجہ سے امام صادق علیہ السلام کا نام لیا ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہلول جاتے ہیں گورنر ہاؤس میں، خلیفہ ملعون ہارون رشید کے چچا زاد بھائی جو گورنر اس کو بنایا ہے، سلیمان محمد ابن سلیمان عباسی، وہ کسی جگہ کا گورنر ہے. دربار میں جانا ہوتا ہے کسی وجہ سے ان کو، ہارون اور بہلول کو. تو بہلول وہاں جاتے ہیں. جب وہاں پر ایک شخص ہے ان کے ساتھ دربار میں پہلے ہی، عمر بن علا نام کا، وہ بہلول سے بات کرتا ہے، بات چیت ہوتی ہے. تو ایک وہ سوال کرتا ہے بہلول سے کہ بتاؤ ایمان کی تعریف کیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہلول نے کہا کہ قالا مولانا صادق. اچھا، امام کا لفظ بول نہیں سکتے، امام علی کا نام نہیں لے سکتے کہ وہ زمانہ ایسا ہے جو بنی امیہ سے زیادہ برا ہے عباسیوں کا، جو کہ ہمارے علماء بتاتے ہیں. تو علی کا نام آ جائے زبان میں تو گردن کٹ جاتی ہے. تو قالا مولانا صادق کہ عبدل بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والاحسان، بالجوارح اور ارکان. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل میں عقیدہ رکھنا، زبان سے اقرار کرنا اور عمل سے اظہار کرنا. تو
تو بڑی کامل ڈیفینیشن دی ہے بہلول نے ایمان کی. عمر بن علا نے ڈیفینیشن سنی, کہا کہ ڈیفینیشن تو بالکل صحیح ہے, اس پر بحث نہیں ہو سکتی, لیکن وہ رک جاتا ہے. قالا مولانا صادق, کہا کہ آپ نے اپنے امام کو صادق کیوں کہا؟ کیا سارے جھوٹ بولنے والے کاذب ہیں؟ یہ صرف انہی کو صادق کیوں کہا؟ اب دیکھیں بغض علی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اب حب علی دیکھیں بھاری ہے. تو بہلول نے کہا کہ آپ کے خلیفہ اول کو آپ نے صدیق کیوں کہا؟ کیا باقی دوسرے خلیفہ جھوٹے ہیں؟ انہوں نے کہیں جھوٹ کہا ہے؟ صرف انہی کو صدیق کیوں کہا؟ دیکھیں جواب, ہنس گیا تو کہا نہیں, وہ تو انہوں نے پہلے ایمان لائے تھے اور اس وجہ سے صدیق کہہ رہے ہیں. اچھا, تو بہلول نے کہا ٹھیک ہے, جو پہلے ایمان لائے آپ کا یہی معیار ہے کہ اس کو صدیق کہا جائے؟ تو کہا صدیق کہو اسے جس نے سب سے پہلے تصدیق کی ہے اللہ کے رسول کی, پڑھتا ہے جو قرآن کو تنزیل سے پہلے, نازل ہونے سے پہلے پڑھتا ہے قرآن کو جو تنزیل سے پہلے. اس ذہن میں وہ قاری قرآن علی ہے, مت پہلا مسلمان کہو میرے علی کو, پہلا نہیں, پہلے سے مسلمان علی ہے. تو یہ جو انہوں نے ایک جس نے بھی کہا کہ اشعار میں بنایا مولا علی کے بارے میں کہ ان کو مت بولو کہ وہ پہلے مسلمان ہوئے, تو کب سے جو انوار کی دنیا میں ہے, ہمیں نہیں پتا اوپر کی جو دنیا ہے. تو پھر اگر کوئی یہ بھی ہے کہ کوئی کہے کہ آپ کے علی نے نازل ہونے سے پہلے قرآن پڑھا کیسے, جبکہ حضور کو تو قرآن آتا نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. ابھی مولا علی کی ولادت ہوئی ہے, اللہ کے رسول نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا, تو آپ نے رسول کو تو قرآن نہیں آتا تھا. تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو ہر شخص ہر ایک بات کو پاتا ہی نہیں تھا, ہر لفظ ہر ایک زبان پہ سماتا ہی نہیں تھا, قرآن پڑھتے بھی تو سناتے بھی تو قرآن, بھلا کس کو محمد قرآن کسی کو آتا ہی نہیں تھا. تو یہ بغض علی والوں کو پہلے ہی انہوں نے جواب دے دیا. تو پھر بہلول نے کہا کہ اچھا کہ یہ وہاں کے تصدیق صدیق جو آپ کہہ رہے ہیں, تو صدیق اس کو کہو جو جس نے پہلے اسلام لایا, اس کو مصدق کہیں گے, صدیق بھی نہیں کہیں گے, صدیق کا ورڈ ہی غلط ہے. تو پھر اور بھی کہا کہ دیکھو وہ تو 5ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے, 7ویں پہ ہوئے, ٹھیک ہے. تو بات آگے بڑی, گفتگو جاری رہی. تو پھر انہوں نے ایک اور حملہ کیا, کیونکہ بغض علی حب علی ہے نا, ایک اور حملہ کیا کہ عمر بن علا نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ تم امام کس کو سمجھتے ہو؟ تو کہا کہ اب وہی زمانہ ہے کہ علی کا نام نہیں لے سکتے, گردن اڑ جائے گی. تو کہا کہ اچھا میں امام اس کو سمجھتا ہوں کہ جس کے ہاتھ میں سنگریزے آ جائیں تو تسبیح کرنے لگے, جس کے سامنے جانور آ جائیں تو اس کے تابع ہو جائیں, جو سورج کو کہے تو سورج پلٹ آئے, جو رسول اللہ کا سب سے بڑا شاگرد ہو اور رسول اللہ جسے دیکھے تو اسے مولا بنا دے. سنتن بدن میں وہاں آگ لگ گئی. اب جو بات ہو رہی تھی عمر بن علا سے, تو کود پڑا کون؟ گورنر محمد بن سلمان عباسی. اچھا تو تم اس کا مطلب ہے کہ خلیفہ راشد ہارون رشید کو امام نہیں سمجھتے؟ تو اس وقت بہلول نے موقع پہ تقیہ کیا, بڑے خوبصورت انداز سے کیا. تو اچھا اس کا مطلب یہ ہے, بہلول کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ہارون رشید کو اس جیسا امام نہیں سمجھتا جیسا میں نے کہا, ایسا کہ سنگریزے اور یہ. تو محمد بن سلمان عباسی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ علی کے محب سے کوئی جیت نہیں سکتا. سلوات. تو یہ بغض علی پہ حاوی ہو گئے. اب چونکہ 2-4-5 منٹ لے لوں صرف اس کے غم کے اور بس ختم. کہ کیونکہ غم کا جب تک نہ آئے تو وہ مجلس کے اندر وہ نہیں آتا, کہ بھلے وہ 2 سے 5 منٹ ہو. کہ جب یہ سب جانثار تھے, ہم نے جس کی بات کی کہ جب جانثاروں کی بات آتی ہے تو جیسے جانثار حسین کو ملے وہ کسی کو نہیں ملی, کسی کو نہیں ملے. کائنات کا کوئی شخص مائی کا لال یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے حسین اپنے علی کو ملے وہ مجھے ملے. ایک بات یاد رکھیے کہ جنگوں میں جانا ہمیشہ 50-50 ہوتا ہے, لیکن شب عاشور جو کیفیت تھی نا وہ 50-50 نہیں, 51-49 نہیں, وہ 0-100 تھی. یعنی فتح کے اعتبار سے وہ 0 ہے اور شہادت کے اعتبار سے وہاں چانسز 100% ہے.
تو ایسے وقت میں تو یہ شب عاشور کا بتا رہا ہوں، ایسے وقت میں تو جہاں پہ مسلم بھی کوفہ میں ہے اور مسلم کو بھی لوگ چھوڑ کر چلے گئے، کہ جہاں پہ ایک رات پہلے ان کو پتہ چل گیا کہ ابھی ہم تو سب شہید ہو جائیں گے، لیکن اب اصحاب حسین یہ نہیں کیا کہ ہم سب چھوڑ کے چلے جائیں گے. تو امام حسین علیہ السلام نے صرف یہی رکھا کہ بھائی اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں. یہ اس سے حسین ابن علی کا حوصلہ تھا. کائنات کا کوئی لیڈر اور سپہ سالار یہ نہیں بول سکتا. ہاتھ جوڑ کے فرماتے ہیں کہ میرے دوستو، یہ میرے دشمن ہیں، میرے خون کے پیاسے ہیں، تو مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ، میں تمہیں جانے کی اجازت دیتا ہوں اور تمہارے اوپر سے اپنی بیعت بھی ہٹا لیتا ہوں. لیکن کوئی نہیں اٹھا. اور خدا گواہ ہے کہ فاطمہ کے لال نے مزید کیا کہا، فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ دنیا تم پر انگلی لگائے گی، اٹھائے گی، میں اس کا بھی علاج کر دیتا ہوں. تم میرے اہل حرم میں سے 2 4 خواتین کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور کی کفالت اپنے اوپر کر لو، تاکہ اور ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ، تاکہ جو کوئی بھی کہے گا تو آپ ان کو کہہ دینا کہ ہم نے حسین کے خانوادے کو بچا لیا، اس لیے ہم حسین تو نرے اعظم میں گر چکے تھے اور اس لیے ہم میدان کی قیامت چھوڑ کر چلے آئے. لیکن کوئی بھی نہیں اٹھا. اب میں آخری جملہ عرض کر دوں کہ یہ مولا نے کہا کہ پھر بیٹا علی اکبر ایسا، مجھے لگتا ہے یہ لوگ شرما رہے ہیں، ایسا کرو چراغ کو بجھا دو. حضرت علی اکبر نے چراغوں کو بجھا دیا، اندھیرا ہو گیا. اب جس کو جانا تھا چلے جائیں. کچھ آواز ہوئی، کچھ آہٹ ہوئی، کچھ ہلچل ہوئی، ایسا لگا کہ کچھ چلے گئے، ایسا محسوس ہوا. پھر جو اٹھنے کی بیٹھنے کی جو آوازیں تھی ختم ہو گئی. مولا نے کہا بیٹا علی اکبر چراغ کو جلا دو. جب چراغ جل گئے تو ایک عجیب منظر نظر آیا. مولا کہ دیکھا کہ حسین کے اصحاب نے اپنے قدموں کو اپنے سروں کو امام کے قدموں میں ڈال دیا اور اجرکم اللہ، اور کہا کہ فاطمہ کے لال اتنا بتا دے، اگر تجھے ہماری وفاداریوں پہ یقین نہیں آتا تو ہمیں اجازت دے کہ ہم اپنی گردنوں سے، تلواروں سے اپنی گردن کو قلم کر دیں. فاطمہ کے لال اتنا بتا دے تیرے دروازے کو چھوڑ کر جائیں تو کدھر جائیں. اتنا بتا دے کہ قیامت کے میدان میں ماں فاطمہ زہرا کے پاس کس منہ سے جائیں گے کہ تیرے حسین کو ہم نے تنہا میدان میں چھوڑ دیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. بارے ہم سب کی اس کوشش کو قبول فرما اور امام زمان کی ضرورت عجیب فرما. میں مختصر کر رہا ہوں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک سورہ فاتحہ تمام مومن مومنات، اسپیشلی حسن علی ابن نظر علی، رضیہ حسن علی بنت فدا حسین، شیر بانو بنت وزیر علی اور عاشق علی ابن حسن علی کی حضور رسول. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ زیادہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیکم یا نبی اللہ، السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، السلام علیکم یا امیر المؤمنین، السلام علیکم یا سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین، السلام علیکم یا مولا ابا محمد الحسن بن علی، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، صلی اللہ علیہ یا ابا عبد اللہ، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، علی الواحدۃ خلت بثنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العهد منی بزیارتکم. السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين وعلى أخيك أبي الفضل العباس وعلى أختك زينب وعلمتك سكينة جميعا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك سيدي مولاي علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم. السلام عليك مولاي علي بن موسى الرضا المرتضى وعلى أختكم معصومة ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا مولاي محمد بن علي التقي الجواد علي بن محمد الهادي النقي الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام عليك يا سيدي مولاي صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك مع الانس والجان. عجل الله تعالى فرجك سهل الله مخرجك ظهورك رحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. میرا خیال پتہ نہیں کیسے بند کرتے ہیں، آپ کو آتا ہے؟ آپ کو تو آتا ہے وہ جو ہے نا یہاں سے ہوگا.